اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس سے پہلے چند دروس جو نفس اور تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس میں آپ کے سامنے مقصد حیات پیش کیا گیا کہ جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ انسان کا اصل مقصد حیات تزکیہ نفس ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتلایا گیا کہ انسان جب اس مقصد حیات کا تعین کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا تزکیہ نفس شروع کرے، اور تزکیہ نفس کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنا تجزیہ نفس کرے۔ تجزیہ نفس 4 قوتوں پر مشتمل تھا، وہ 4 قوتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ آج اسی حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 4 قوتیں کس طرح اپنے اندر تغیرات لیے ہوئے ہیں، اور انسان پوری زندگی انہی 4 قوتوں کی زیادتی یا کمی سے دوچار رہتا ہے۔ یعنی انسان 4 قوتوں میں سے کسی ایک بیماری کا شکار ہوگا، اور اس ایک قوت کی یا تو زیادتی کا شکار ہوگا یا کمی کا۔ اس کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ نفس کی 4 قوتیں ہیں، اس لیے ہماری گفتگو 4 قوتوں کے حوالے سے 4 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلا مرحلہ شہوت کی بیماریاں، دوسرا مرحلہ غضب کی بیماریاں، تیسرا مرحلہ وہم کی بیماریاں، اور چوتھا مرحلہ عقل کی بیماریاں۔ اس سے پہلے چند اہم نکات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ عام روزمرہ کی زندگی سے اگر ہم کوئی مثال پیش کرنا چاہیں ان تغیرات کی، ان انحرافات کی، ان نفس کی بیماریوں کی، تو شوگر ایک بہترین عام فہم بیماری اور مثال ہے کہ جب انسان کو ذیابیطس کا مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کی گلوکوز بڑھ جاتی ہے، اور جب یہی بلڈ گلوکوز کم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہائپوگلائسیمیا ہو گیا۔ اکثر لوگ غلطی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ کو شوگر ہے یا فلاں صاحب کو شوگر ہے، تو شوگر سبوں کے پاس ہے، لیکن اس کا ہائر لیول اور لوور لیول ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انسان اس شوگر کی بیماری کا شکار ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ شوگر لیول کرواتے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شوگر کا لیول بڑھا ہوا ہے، نارمل ہے یا لوور لمٹ میں ہے۔ اسی طرح ایک بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ بلڈ پریشر کی کمی ہائپو ٹینشن کہلاتی ہے، اور بلڈ پریشر کی زیادتی ہائپر ٹینشن کہلاتی ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ فلاں صاحب کو بلڈ پریشر ہے تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ بلڈ پریشر تو ہر اس فرد کو ہوگا جس کے اندر بلڈ ہوگا۔ بلڈ ہے تو اس کا پریشر بھی ہے۔ ہاں، بلڈ پریشر زیادہ ہے یا کم، یہ ہے اہم ایشو جو بیماری کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ نارمل بلڈ پریشر 120/80 ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو آپ ہائپر ٹینشن کی بیماری کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر یہ بلڈ پریشر 120/80 سے کم ہو گیا تو آپ ہائپو ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کی بھی لمٹس ہیں، رینج ہے، ایک لمٹ کے بعد ہم لیبل کرتے ہیں، فوراً ہی لیبل نہیں کرتے۔ تو یہ 2 اہم ترین مثالیں، 2 اہم بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں آج کل رائج بھی ہیں، یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے نفس کی بیماریوں اور نفس کے انحرافات کو سمجھنے میں بڑی ممدود و معاون ہے کہ جس طرح بلڈ پریشر اور شوگر کی زیادتی اور کمی دونوں نقصان دہ ہے، اسی طرح آپ کے اندر جو نفس ہے اس میں جو 4 قوتیں ہیں اس کی کمی یا زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اسی طرح یہ تو فقط 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ کوئی بھی چیز لے لیں اپنے جسم میں، مثلا اگر آپ پانی لے لیں، پانی کی کمی ڈی ہائیڈریشن
کا سبب بنتی ہے تو زیادتی اوور ہائیڈریشن کا سبب بنتی ہے. اس طرح سوڈیم کا لیول 135 ہے، اگر زیادہ ہو جائے ہائپر نیٹریمیا، کم ہو جائے ہائپو نیٹریمیا. اس طرح کیلشیم کا لیول جو خواتین میں اکثر کم ہو جاتا ہے تو وہ بھی علامات بیماری کا سبب بنتا ہے، اور کیلشیم کا لیول زیادہ ہو جائے تو بھی علامات بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہیں یہ نارمل ہے، نارمل رینج میں ہے اور انسان بیمار ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب وہ چیز زیادتی یا کمی میں بدلتی ہے تب انسان بیمار ہوتا ہے. تو انسان اگر نفس کی بیماری کا شکار ہے تو یقیناً اس کے نفس کی کوئی قوت بے اعتدالی پر ہے، یا تو وہ زیادتی کی طرف ہے یا وہ کمی کی طرف ہے. تو انسان کا نفس یا تو بیماری کی صورت میں افراط کا شکار ہوتا ہے یا تفریط، یعنی افراط یعنی زیادتی، تفریط یعنی کمی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ نقطہ اعتدال کی طرف جائے. یعنی اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے. آپ نمک کم کر دیتے ہیں، آپ جو ہے چکنا کم کر دیتے ہیں، آپ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، آپ غصہ کرنا کم شروع کر دیتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ بلڈ پریشر کو زیادہ ہونے سے نہ روکے تو پھر آپ علاج شروع کر دیتے ہیں، دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہی کچھ حالات، یہی کچھ اسٹریٹجی، یہی کچھ حکمت عملی ہمیں اپنے نفس کی بیماریوں کے حوالے سے اپنانی چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے اندر نفس کی بیماریوں کے تغیر سے نہ آشنا ہے، اور اگر آشنا ہو بھی جائے تو غافل ہے. آج ہمیں اسی بات پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے کہ انسان کے نفس میں وہ کیا بے اعتدالیاں ہیں، زیادتی یا کمی، کہ جس کی وجہ سے وہ نفس کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب انسان نقطہ اعتدال پر آتا ہے تو پرسکون زندگی گزارتا ہے، پر اطمینان شب و روز گزارتا ہے، اور ایک مطمئن انسان کی طرح اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے، خدا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اس لیے مفہوم روایت ہے کہ علم سراپا اطمینان ہے اور جہل سراپا اضطراب. تو جب بھی آپ کو علم ہو جائے کہ میں غلط راہ پر نکل کھڑا ہوا ہوں تو آپ کو فوراً اپنے صراط مستقیم پر آ جانا چاہیے، کیونکہ یہی اطمینان اور یہی حق ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے نفس کی بیماریوں کے حوالے سے؟ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا علاج کروائیں، اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوں. اب یہ علاج 2 اسٹیپس، 2 مرحلوں پر مشتمل ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جس بیماری کا شکار ہوں اس بیماری کا تعلق کس قوت سے ہے. مثلا ایک شخص غضب کی بیماری کا شکار ہے، اور اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ غضب کی بیماری زیادتی کی وجہ سے ہے یا کمی کی وجہ سے. مثلا ایک انسان جو ہے ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے، ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ غضب کی بیماری کا شکار ہے. اب یہ تعلق زیادتی ہے یا کمی ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ زیادتی ہے، کیونکہ ہر کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہے اور دشمن کو دشمن نہیں بلکہ اپنے دوست کو دشمن سمجھ رہا ہے. اور اگر فرض کر لیں وہ بزدل ہے، خوف زدہ ہے، گھر میں رہتا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں، تو ہم کہیں گے یہ غضب کی کمی کا شکار ہے. تو بیماری کا تعلق زیادتی سے ہے یا کمی سے، یہ نفس کا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی نفس کے انحرافات. تو جب بھی کوئی انسان اپنے نفس کی بیماریوں کی وجہ سے فکر مند ہو تو پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس قوت کا تعلق، اس بیماری کا تعلق کس قوت سے ہے، اور اس کے بعد یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قوت میرے اندر زیادہ ہو گئی ہے یا کم. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو ہم لو بلڈ پریشر کی دوا دیتے ہیں، اور لو بلڈ پریشر ہے تو ہائی بلڈ پریشر کی دوا دیتے ہیں. فقط یہ کہہ دینا ڈاکٹر سے کہ مجھے بلڈ پریشر کی دوا دے دیں غلط ہے. ڈاکٹر کو معلوم کرنا چاہیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے یا لو. اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو لو بلڈ پریشر کی دوا دے دیں، لو بلڈ پریشر کے مریض کو ہائی بلڈ پریشر کی، تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو اگر آپ لو کی دوا دیتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر کم ہونے کے اور زیادہ ہو جائے گا.
اس طرح شوگر کے مریض کو جو آلریڈی ہائپر گلائسیمیا ہائی گلوکوز لیول کا شکار ہے، اس کو آپ نے ایسی دوا دے دی جس سے گلوکوز لیول اور زیادہ ہوتا ہے تو وہ مسئلہ کے شکار ہو جائے گا۔ تو نفس کی بیماری کا تعلق اس قوت سے ہے، اور اس بیماری میں قوت افراد کی طرف ہے یا تفرید کی طرف، زیادتی کی طرف ہے یا کمی کی طرف، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس چارٹ کو بہت غور سے دیکھیے، یہ آپ کے اندر نفس کی جو 4 قوتیں ہیں ان پر مبنی ایک چارٹ ہے کہ جس میں ان چاروں قوتوں کی ایکسس اور ڈیفیشنسی بتائی گئی ہے، زیادتی یا کمی۔ اب ہمارا آئندہ یعنی آج کا پورا درس اسی چارٹ پر جسے کہتے ہیں کہ طواف کرے گا۔ اگر یہ چارٹ ابھی سے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آئندہ آنے والے نکات آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمینالوجی اصطلاحات کی بھرمار ہے۔ پہلے تو آپ کے لیے شاید یہ 4 قوتوں کی اصطلاح ذہن میں رکھنا مشکل تھی، اب ان 4 قوتوں کی مزید 2 بے اعتدالیاں یعنی 4 × 12 4 × 12 12 اصطلاحات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے دوران درس۔ پہلی قوت شہوت، جس کا تعلق ہم نے بتایا تھا کہ جسمانی راحت سے ہے، کھانا پینا سونا، حتیٰ کہ گفتگو ایکسس کلام کرنا، کثرت کلام بھی شہوت کے ضمن میں آتا ہے۔ اس کی زیادتی شرہ ہے، جب آدمی بہت زیادہ سوئے، بہت زیادہ کھائے، بہت زیادہ آرام طلب ہو جائے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ گفتگو کرے، یہ شرہ کہلائے گی، اور کمی خمود کہلائے گی، یعنی آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، سونا چھوڑ دے، کلام بالکل ہی ترک کر دے، تو یہ ڈیفیشنسی یا کمی کہلائے گی۔ اس طرح غضب ایک دوسری قوت ہے۔ غضب کا تعلق انسان کے اس فعل سے ہے کہ جس کے تحت انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ شہوت یعنی اپنے آپ کو فائدہ دلانا، فائدہ حاصل کرنا، حصول فائدہ، اور غضب کا مطلب ہے دفاعی نقصان، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا۔ اگر انسان ہر وقت ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، ہر کسی سے لڑنے لگے، تو اس کو ہم کہیں گے تہور۔ اور اگر انسان بہت زیادہ بزدل بن جائے کہ گھر میں موجود سانپ کو بھی نہ مارے، چھپکلی کو دیکھے اور پریشان نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے جبن۔ بہت زیادہ پریشان ہو جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے، تو اس کو ہم کہیں گے جبن۔ تیسرے نمبر پہ وہ قوت ہے کہ جس کو ہم وہم کہتے ہیں۔ اگر وہم زیادہ ہو جائے تو یہ ظلم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہم کم ہو جائے تو تمکین، یعنی آدمی بہت زیادہ وسوسے اپنے ذہن میں رکھنے لگے تو وہمی کہلاتا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں اخلاق کے میدان میں، شعبے میں۔ اور اگر یہی وہم بالکل کم ہو جائے، آدمی لاپرواہ ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے تمکین۔ اسی طرح عقل، اگر بہت زیادہ عقل کا مظاہرہ کرنے لگے، ان باتوں کو سمجھنے لگے، ان باتوں کے بارے میں تحقیق کرنے لگے جن سے شریعت نے منع کیا، اس کو جربزہ کہتے ہیں۔ اور اگر عقل سے بالکل عاری ہو جائے، علم حاصل کرنا چھوڑ دے، عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دے، اس کو ہم کہتے ہیں بلاہت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ان 4 قوتوں کی زیادتی اور کمی کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے فیکٹرز، عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ 2 بیماریاں، 2 انحرافات آپ کو ہو سکتی ہیں، اور وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کا تعلق ان قوتوں کی زیادتی یا کمی سے ہوتا ہے۔ اب آئیے مرحلہ اول کی طرف، شہوت کی بیماری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شہوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ وہ قوت ہے کہ جس کے تحت انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر ہر وقت انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں مشغول رہے، چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے، چاہے اہم کام چھٹ جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ زیادتی کا شکار ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے، جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو فعل انجام دیتے ہیں اور اس میں قوت شہوت کا عمل دخل ہو، تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں کس لیول، کس حد لمٹ میں جا کے یہ کام کروں۔ مثلا آپ سو رہے ہیں تو مجھے کتنا سونا چاہیے؟ اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو شرہ کہلائے گا، اگر بہت کم سوتے ہیں جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے مناسب نہیں، یہ کمی کہلائے گا۔ تو جب آدمی کنفیوز ہو کہ مجھے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ، تو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ کی راہ رکھی ہے، صراط مستقیم والی، آپ کو اس پر جانا ہے۔
اسلام وہ مذہب ہے کہ جو نہ تو زیادتی کی طرف حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ کمی کو جو ہے آپ کو کرنے کو کہتا ہے. وہ ایک اعتدال پسندی میانہ روی کے راہ اختیار کرنے کو کہتا ہے. اب آئیے زیادتی یا شرع کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے، قرآن اہل بیت کیا کہتے ہیں، وہ کون سے افراد ہیں کہ جو شرع کا شکار ہوتے ہیں، اور کون سی امراض ہیں جو اس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں خداوند متعال فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور سونے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، والخیل المصومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی باڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے انبار انسان کو خدا کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں، اور یہی وہ اشیاء تعیشات ہیں کہ جس میں انسان پڑھ کر اپنے اصل مقصد کو کھو دیتا ہے. یاد رکھیے خدا کی یہ نعمتیں بلا شبہ انسان کے لیے ہیں، لیکن یہ ایک امتحان کی صورت میں انسان کو دی جاتی ہیں. اگر انسان ان وسائل کو، ان نعمتوں کو اپنا ہدف، اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا تو پھر خدا کی بندگی کو بھول جائے گا. یہ وسائل ہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں کہ جن کو آپ کو استعمال کرنا ہے، ان میں دل نہیں لگانا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں اور بہت زیادہ تعداد میں ہوں، بہت افراد میں ہوں، لیکن اس کا دل خدا کی یاد میں اٹکا ہوا ہو. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرع کا شکار ہے. اب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع تھی، ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. دنیا میں کوئی شخص ایسا گزرا ہی نہیں کہ جو ان جیسا ظاہری شان و شوکت اور مملکت اور حکومت اور اختیار کا مالک ہو. لیکن پھر بھی وہ نبی تھے، خدا کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے، دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، خدا کو نہیں بھولے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرع کا شکار تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہو اور وہ اس میں اتنا گم ہو جائے کہ خدا کو اور اپنے احکامات کو بھول جائے. وہ کون سے افراد ہیں کہ جو شرع کا شکار ہوتے ہیں یا ان کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں؟ دیکھیں، عموماً ایسے افراد با اختیار ہوتے ہیں. وہ افراد جو کاہلی سستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ افراد جو اپنے گھر کے اکلوتے ہیں، ناز و نعم میں پلے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. ایسے افراد جو ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. دیکھتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں رکھے؟ تو روزے ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ رکھے گئے ہیں جو خوب کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس آرام و آسائش ہے، کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ بیچارے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں یا نہیں کھا پاتے، فقر و فاقہ کا شکار ہیں، کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ افراد جو لگژریز میں پڑے ہوئے ہیں، عین ممکن ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی چھوٹی سی مصیبت آزمائش آئے تو وہ پریشان ہو جائیں گے. اب کس قسم کی برائیاں، گناہ انسان کر ڈالتا ہے جب انسان حب دنیا کا، تعیشات کا، وسائل کا اور دنیا کی نعمتوں کا شکار ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ ان نعمتوں میں اتنا کھو جائے کہ خدا کو بھول جائے. وہ ایک ایڈکشن کا، ایک نشے کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کو کھانے پینے کا اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. بس وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح ان نعمتوں میں یا ان اشیاء تعیشات میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. اور پھر وہ اسٹیج آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام کمائی کی طرف چل جاتا ہے. اس کی سیلری یا اس کی تنخواہ یا جسے کہتے ہیں نیچے کی کمائی کافی نہیں ہوتی، اسے اوپر کی کمائی چاہیے ہوتی ہے. ایک ماڈریٹ اماؤنٹ اس کو نہیں چاہیے
جسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے ایسی مرغی لائے جو سونے کا انڈا دے تو کچھ عرصے بعد اس کے دل میں لالچ آ جاتی ہے کہ مجھے پورے انڈے چاہیے ایک ہی دن، تو مرغی کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ جوئے کا، چوری کا اور نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک نشہ اس میں فیس بک کا بھی ہے، انٹرنیٹ کا بھی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ ہیروئن سے زیادہ، کوکین سے زیادہ جو ہے وہ نشہ پایا جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ نشہ جو ہے وہ شراب کا ہو، نشہ جو ہے وہ سگریٹ کا ہو، نشہ جو ہے وہ کسی خاص چیز کا ہو، کسی بھی چیز کا نشہ چڑھ سکتا ہے کہ جو آپ کے جسم کو، جو آپ کی زندگی کو آسان سہل بنائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سعودی عرب میں رہنے والے ایک شخص سے ہم نے پوچھا اگر سعودی عرب میں لائٹ چلی جاتی تو آپ کیسے رہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لائٹ تو دور کی بات ہے، آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں اے سی کے بغیر کیسے رہوں گا، تو میں تو اس خیال سے کام جاتا ہوں کہ میں اے سی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ وہ اسٹیجز ہیں کہ آدمی اتنا زیادہ عادی ہو جاتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نماز اور روزے اور دیگر عبادات رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں کہ انسان کو بار بار یاد دلایا جائے کہ تم حب دنیا کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ نعمتیں جو تم کو دی گئی ہیں وہ تمہاری نیکیوں کے عوض نہیں دی گئی ہیں، ایک آزمائش کے طور پہ دی گئی ہیں۔ نماز شب میں جب اٹھایا جاتا ہے، فجر میں اٹھایا جاتا ہے، کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ بتانے کے لیے کہ سو، لیکن اتنا نہ سو کہ تم خدا کو بھول جاؤ۔ روزہ رکھوایا جاتا ہے، کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن زیادتی کا شکار۔ تو بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آپ حب دنیا کا شکار نہ ہو، لیکن دنیا کو استعمال ضرور کریں۔ ایک استعمال ایکسس اس کا یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے موبائل کو اتنا زیادہ استعمال کرے کہ اس کا کان جو ہے یا گال جو ہے وہ سرخ ہو جائے اور موبائل جو ہے وہ جل کے رہ جائے۔ تو یہ بھی کثرت کلام بھی جو ہے وہ آپ کے شرہ ہی میں شامل ہے۔ اب آئیں اس کی اپوزٹ، یعنی جب انسان اس قوت شہوت کا استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات شرہ کی بجائے خمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ خمود یعنی کمی، اور انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے جس کا استعمال عین جائز ہے۔ اسلام خمود کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وہ کون سے افراد ہیں جو خمود کا شکار ہوتے ہیں؟ وہ کون سے امراض ہیں جو اس خمود کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں؟ دیکھیں، خمود یعنی رہبانیت، دنیا کو چھوڑ بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں سے ملاقات، ہر چیز سے ترک تعلق کر لینا، یہ وہ غلط راہ تھی جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اپنائی اور بطور توبہ استغفار اپنائی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 27 میں وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت ان لوگوں نے خود ایک نئی بات نکالی تھی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ یعنی عیسائیوں نے خود آپشنل لیا تھا، خود آپشن لیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیں گے، ہم اپنے آپ کو صحراؤں میں لے آ کے چھوڑ دیں گے، ہم جو ہے ساری عمر کھڑے ہو کے گزار دیں گے، ہم جو ہے ساری عمر جاگ کے گزار دیں گے، ہم جو ہے وہ کیلوں کے اور سوئیوں کے بستر پہ سوئیں گے۔ اس قسم کی آزمائشیں خود اپنے اوپر لیتی ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا، کئی لوگوں نے اپنے آپ کو صحرا میں چھوڑ دیا تھا، اور عمر بھر جو ہے لوگوں سے ترک تعلق کر لیا تھا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بعد میں یہی لوگ جو ہے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوئے، اور پھر بعد میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اس طرح تو عیسائیت کی بدنامی ہوگی، اور پھر عیسائیوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر رہبانیت کو اپنائیں تاکہ ایک دوسرے کا حال احوال پتہ چلتے رہے۔ پھر جو ہے وہ مناسٹریز جو ہے یا خانقاہیں جو ہے وہ وجود میں آئیں۔ ہمارے یہاں رہبانیت کیا ہے؟ کم از کم شرع جو قابل خمود، جو قابل قبول ہے، ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، اور میری امت کے لیے رہبانیت جہاد ہے۔ بس اس سے زیادہ رہبانیت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں مانگتا۔ ایک اور روایت میں اعتکاف کو رہبانیت کہا گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ انسان جو ہے رہبانیت کا شکار نہ ہو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لیحب المسرفین، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ رہبانیت جو ہے وہ صرف عبادات میں نہیں ہے بلکہ کھانے پینے میں بھی رہبانیت ہے۔ اگر آپ کھانا پینا بالکل ترک کر دیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کے پاس 3 افراد آئے، تو
ایک نے کہا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں عمر بھر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں عمر بھر شب بیداری کروں گا۔ تو رسول اللہ غصے میں سرخ ہو گئے، ممبر پہ جا کے درس دیا اور یہ کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ دنیا چھوڑ بیٹھے۔ مفہوم روایت ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں لوگوں میں بھی رہتا ہوں، لوگوں سے الگ بھی رہتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں شب بیداری بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ تو یہ وہ اعتدال تھا کہ جو رسول اللہ نے روا رکھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میری امت بھی جو ہے وہ انحراف کی طرف، خلوت کی طرف یا تجرد کی زندگی کی طرف نہ جائے۔ ابتدائے رسالت میں لوگ رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ کھاتے پیتے نہیں؟ رسول اللہ نے کھانا پینا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا آپ روزے نہیں رکھتے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کو لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے روزے چھوڑے بھی اور روزے رکھے بھی۔ اور یہی چیز اسلام ہمیں بھی سکھاتا ہے، نہ شرع کا شکار ہوں کہ کثرت، جسے کہتے ہیں کہ غذا، کثرت طعام، کثرت گفتگو جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے، اور نہ ہی ہم ان کمی کا شکار ہوں کہ اس کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ترک تعلق کر لیں، بھول جائیں۔ اس لیے ہمارے یہاں 1 مہینے کے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے گاہے بگاہے روزے رکھ سکتے ہو، ہر مہینے میں کہا گیا ہے کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہر 10 کے بعد پہلی بدھ یا پہلی جمعرات اور آخری جمعرات 13، 14، 15، یہ تو وہ 6 روزے ہیں جو ہر مہینے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشہور جسے کہتے ہیں کہ تواریخ ہیں، جیسے 18 ذی الحجہ ہے، 24 ذی الحجہ ہے، کل انشاءاللہ جو ہے وہ 25 ذی القعدہ دخول ارض کا دن ہے، 4 اہم ترین روزوں میں سے اہم ترین روزہ ہے۔ تو کوشش کریں آپ لوگ کل کا جو ہے وہ روزہ رکھیں، انتہائی اہم دن ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ نہ شرع کی دعوت دیتا ہے، نہ خمود کی دعوت دیتا ہے۔ اب جو لوگ خمود کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ کون افراد ہوتے ہیں؟ کن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے یہ مرض عام ہونے کی؟ جو جہلا ہوتے ہیں، جو کسی روایت کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں، کسی بات کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بس اب مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا۔ وہ مذہبی افراد جو مذہب کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں ہیں اور شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صوفیزم اس قسم کا ایک فرقہ تھا جو اسلام میں وجود میں آیا۔ برصغیر پاک و ہند میں کیونکہ جہلا کی کثرت ہے، عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سری لنکا تک، بنگلہ دیش تک کے ممالک جو ہیں، افراد جو ہیں وہ پاکستان میں پڑھائی لکھائی میں کہیں زیادہ آگے ہیں۔ لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 97% سے بھی زیادہ ہے، خود بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ برصغیر پاک و ہند میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جو خمود کا شکار ہیں، جنہوں نے مذہب کو غلط معنی پہنا دیے، جو اپنی غربت کا علاج نہیں کرواتے بلکہ اس کا نیم البدل تلاش کرتے ہیں، کسی طرح اس غربت سے فوری طور پہ چھٹکارا ملے اور میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ امراض جو اس میں وجود میں آتے ہیں، انسان تجرد کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اکیلے رہتا ہے۔ مذہبی افراد بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مذہبی افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ قطع رحمی کر لیتا ہے۔ ہم خود ایسی کئی مثالیں اپنے سامنے رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو 15 سال ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا کہ نہیں مل رہے، کہیں آتے جاتے نہیں۔ یا تو وہ ناکامیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا کوئی خواہش تھی جو ان کو، تمنا تھی، جو خواب تھا جو ان کو نہ مل سکا، نہ پورا ہوا، اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا میں کس منہ سے لوگوں کے سامنے جاؤں۔ خود دیار غیر میں، پردیس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جاتے ہیں کمانے کے لیے، میں گھر آ کے اپنی بہن کی شادی کروں گا، میں گھر آ کے اپنے لیے گھر بناؤں گا، میں گھر آ کے اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ پتہ چلا کہ وہ وہاں جا کے کچھ نہیں کر پاتے، اور نہ ہی وہاں سے واپس آتے ہیں، اور نہ ہی وہاں سے کوئی ایسا خط یا تعلق برقرار رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو معاشرے میں فوبیاز عام ہیں، مختلف قسم کے، امتحانوں سے ڈرنا، حقیقت سے ڈرنا، لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرنا، جو خراب حالات ایک دم سے پیدا ہو جاتے ہیں، حادثات، ان سے ڈرنا، یہ تمام جو ہے یہ خمود کے جسے کہتے ہیں شاخسانے ہیں، اسی سے نکلنے والی بیماریاں ہیں۔ ڈپریشن، امریکہ میں کہتے ہیں کہ ہر تیسرے شخص کو ڈپریشن ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔
خود اب پاکستان میں بھی ڈپریشن مرض عام ہونے لگا ہے. کیوں؟ کہ جو لوگ اپنے آپ کو زندگی کے قابل نہیں سمجھتے یا کسی وجہ سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ زندگی کی ہر نعمت، ہر جسے کہتے ہیں کہ فائدے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے ہیں. تو اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے. اب آئیے قوت غضب جو دوسری قوت ہے، اور قوت غضب کی تعریف کے مطابق قوت غضب وہ قوت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نقصان سے دور کرتا ہے. نقصان حادثے کی صورت میں ہو، نقصان بیماری کی شکل میں ہو، نقصان کسی ناگہانی آفت کی صورت میں ہو، بہرحال اس سے فرار حاصل کرنا، اس کو روکنا، اس پہ قابو پانا ایک فطری عمل ہے جو ہر انسان میں ہونا چاہیے. لیکن یہی غضب اگر زیادتی کا شکار ہو جائے تو برائی میں، بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر کمی کا شکار ہو جائے تو بھی بیماری اور برائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر یہ غضب زیادہ ہو جائے اس کو ہم تہور کہتے ہیں، اور یہی غضب اگر کم ہو جائے، انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، اس کو ہم جبن کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ زیادتی یعنی تہور، کمی یعنی جبن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. وہ کون سے افراد ہیں جو اس افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کون سے امراض ہیں جو اس زیادتی اور کمی سے پیدا ہوتے ہیں. تہور کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر غضب کی قوت زیادہ ہو جائے، اعتدال پسندی سے آگے نکل جائے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. کچھ لوگ سگریٹ کو حرام دینے کے حوالے سے یہی آیت کوٹ کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں خدا فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو کسی قسم کی بھی ہلاکت، کسی قسم کی بھی تکلیف جو آپ کے لیے مسئلے کا، بیماری کا سبب بنے. ایک اور جگہ خدا سورہ مومن آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں. اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ کون لوگ جبن کا شکار ہوں گے، کون لوگ جو ہیں وہ تہور کا شکار ہوں گے. تو وہ لوگ جو علم و دانش کے بغیر ہر معاملے میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ تیر و نشتر اور ہتھیار سے اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے. کون لوگ ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں؟ با اختیار لوگ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، حکمران طبقہ ہے، آپ کی کمپنی کا باس ہے، مالکان ہیں کمپنی کے. ساس خود گھر میں تہور کا شکار ہو سکتی ہے اور اپنی بہو پر ظلم ڈھا سکتی ہے. خود بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کو بلا وجہ مارے ڈانٹے تو ہم کہیں گے یہ تہور کا شکار ہے. بعض اوقات ناکام افراد، آپ اکثر پڑھتے ہوں گے رشتہ نہ دینے پہ قتل کر دیا. تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے. کاروکاری ہمارے انٹیریئر سندھ میں یا گاؤں دیہاتوں میں جس طرح شک و شبے کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکی کو سنسار کر دیا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، وہ بھی اسی تہور کا شاخسانہ ہے. تو یہ شکست خوردہ افراد ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ایک گروہ تشکیل دیتے ہیں، اور پھر گروہ تشکیل دینے کے بعد اپنی تمام قوتیں معاشرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو ہم مافیا کہتے ہیں. دنیا بھر میں مافیا موجود ہیں، ہر ملک میں مافیا موجود ہے. انڈیا میں کہتے ہیں کہ جو نالے ہیں، برساتی نالے، وہ صرف برسات میں بھرتے ہیں مہینے 2 مہینے کے لیے، اور 10 مہینے خالی رہتے ہیں. تو یہ افراد اکثر انہی نالوں کے اندر پناہ لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام انڈر ورلڈ پڑ گیا ہے. اب تو ماشاءاللہ اس پہ فلمیں آنا شروع ہو گئی ہیں مافیا، ڈان اور انڈر ورلڈ کے حساب سے. اور اب دنیا میں یہ مافیا سسٹم اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ظلم جتنا بڑھے گا مظلوم اتنا ہی اکٹھا ہوں گے. اب جب مظلوم اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ ہر جائز اور ناجائز چیز استعمال کرتے ہیں اپنے ظالم حکمران کے خلاف. تو خود آپ دیکھتے ہوں گے کہ
ہمارے یہاں جو تنظیمیں ہیں ان کے یہاں باقاعدہ جو ہے وہ ملیٹنٹ گروپ اور مافیا سسٹم کی جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں. تو ان کا تعلق تنظیم سے ہو یا نہ ہو، بہرحال مظلوم طبقہ جب جسے کہتے ہیں کہ آپ کسی بچے کو مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کا ہاتھ کاٹ لے گا. چوٹی آپ کے پیر کے نیچے آ جائے کیا کر سکتی ہے؟ بس وہ آپ کو کاٹ سکتی ہے. تو جتنا نقصان یہ طبقہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچاتا ہے. اس میں قانون کی، مذہب کی، شریعت کی، اخلاق کی کوئی قید نہیں ہوتی. کیا کر سکتے ہیں یہ افراد؟ یا یہ تحور کن کن حادثات، بیماریوں کو جنم لے سکتا ہے. کسی کا مذاق اڑانا تحور میں آتا ہے. آپ با اختیار ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ حکمران با اختیار ہیں، آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے اپنے سے کمتر، اپنے سے کمزور، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ انتقام کی جو خبریں ہوتی ہیں، جو بم دھماکے آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ جو ایک دم سے اس کی لہر اٹھتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے. اغوا برائے تاوان جو عموماً لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے. لیکن یہ تمام باتیں اسی تحور کا نتیجہ ہیں کہ جب انسان اپنے اندر غضب کو پروان چڑھاتا ہے اور حد سے زیادہ غضب کا شکار ہو جائے، غضبناک ہو جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسان تحور کا شکار ہے. بچوں میں جو بات پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان کی ہر بات کو رد کر دیتے ہیں، اپنے اسکول میں اپنے سے چھوٹے جونیئرز کو مارتے پیٹتے ہیں، ٹیچرز کو ستاتے ہیں. تو یہ جو بچوں میں اور ٹین ایجرز میں جو رویہ ہوتا ہے وہ اینٹی سوشل بیہیویئر کہلاتا ہے. یہ بھی تحور کی نشانی ہے. آپ بچے کو بولیں گے بیٹا یہ اسپائکس والے بال نہ بناؤ، وہ وہی بنائے گا. بچے کو بولیں گے بھائی آپ یہ جینس نہ پہنیں، بڑی گندی ہو گئی ہے، یا کوئی دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، وہ وہی پہنے گا. بچے کو بولیں گے بیٹا یہ کھا لو تو وہ وہی چیز نہیں کھائے گا. یہ کیا اینٹی سوشل بیہیویئر ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر غضب کو اتنا زیادہ پروان چڑھا لے کہ وہ تحور. اس کی انشاءاللہ تفصیل سے اس بیماری کا علاج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. بس اتنا سمجھ لیجیے جب بھی کوئی بیماری ہو، زیادتی ہو تو اس کو کم کرنا ہے، اور جب بھی کوئی کمی ہو تو اس کو زیادہ کرنا ہے، اور ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ بیماری، یہ نفس کی یہ مرض جو ہے نفس کا، یہ مجھے کس بیماری سے متعلق لگتا ہے. جبن تحور کی ضد ہے، یعنی جب آدمی اپنے غضب کو استعمال نہ کرے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کون سے افراد ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا امراض جنم لیتے ہیں جبن کے سلسلے میں؟ اہل بیت سے جو روایت ملتی ہے کہ دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا، یہ ہے جبن. یعنی آپ اپنے دوست کو سنا دیں کہ بھائی تم فلاں تقریب میں نہیں آئے، فلاں برے وقت میں میرے کام نہیں آئے، میں نے تم کو فون کیا تم نے اٹھایا نہیں، اور جب کوئی دشمن سامنے آ جائے تو انسان جو ہے بالکل بھیگی بلی بن جائے. شدید بزدلی نفس کی عاجزی اور یقین کی کمی ہے. یعنی جہاد سے منہ موڑنا، کلمہ حق بلند نہ کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے نکل آئیں، کم از کم برائی کو برائی سمجھنا، یا اگر آپ کے اختیار میں ہے تو بول کر برائی کو روکنا، اور آپ کے اختیار میں ہے تو ہاتھ سے برائی کو روکنا. یہ 3 درجات ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے. لیکن اگر انسان دل میں بھی برائی کو برا نہ جانے تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ جبن کا شکار ہے. مثلا آپ گھر میں تو بات پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، چھوٹوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تحور کہلائے گا یہ. اور جب کوئی چور آپ کے گھر میں کود جائے، آئیے جناب بڑے دنوں بعد آئے، اکیلے آئے، بھابھی اور بچے کہاں ہیں، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو، چائے پی کے جائیے گا، یہ اتنا سارا سامان کیسے اٹھا کے لے جائیں گے آپ کے لیے میں 115 پہ فون کر دوں آپ کے لیے ایمبولینس یا کسی گاڑی کا انتظام. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کے کچھ چھوٹے بھائی کو کوئی تھپڑ مار دے تو آپ خوش نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، آپ کسی کونے میں نہیں تو بھگ جائیں گے، آپ آئیں گے اس کو بچائیں گے. تو تحور بھی غلط ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچائیں، اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھائیں، اور جبن بھی غلط ہے کہ آپ ہر قسم کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں. کون لوگ بیچارے جبن کا شکار ہوتے ہیں؟ ماتحتین، کرایہ دار. پتہ چلا کہ پانی ختم ہو گیا، وہ فون ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی موٹر چلا دو، مالک مکان جو ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں پریشان نہ ہو جائے. جو وہ کہتا ہے وہ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. بہو بیچاری
ساس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی. آپ نے آنکھ دکھا دی اور بیچاری جو ہے وہ وہاں پہ گر پڑی. پردیسی مہاجرین افراد بیچارے جو امریکہ سے، یورپ سے، کینیڈا سے، مڈل ایسٹ سے آتے ہیں تو بڑا روب جماتے ہیں کہ وہاں تو ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈک ہے، وہاں تو ہر جگہ اے سی ہے، وہاں تو اتنا جو ہے وہ رولز ریگولیشن کا خیال رکھا جاتا ہے. اور جب پوچھا تھا آپ وہاں کیا کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ PhD کر رہے ہیں، پیزا ہٹ ڈلیوری. تو دیکھیں وہاں جا کے آپ ایک دم سے جبن کا شکار ہو گئے، یہاں آ کے آپ تحور کا شکار ہو گئے. تو ایسا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے بیچارہ آدمی. ایک صاحب کینیڈا گئے، ہمارے دوست واپس آئے، ہم نے کہا کہ کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگے میں ایک جملے میں بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ ہم نے کہا آپ ایک جملے میں بتا دیں. کہنے وہی حال ہے جو کراچی میں بنگلہ دیشیوں کا ہوتا ہے، جو بیچارے باہر سے آتے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں اور پولیس والے ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں اور کہاں غیر قانونی طور پہ انہوں نے اپنے کاروبار جمائے ہوئے ہیں. کہ ہم لوگوں بیچاروں کا بھی یہی حال ہے، کتنا چھپتے چھپاتے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بہرحال جو کسی مقام پر پہنچ جائیں اور علم حاصل کرنے جائیں اور کسی قابلیت کے حامل ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ عام آدمی تو کیا، قابل آدمی تو کیا، خود باراک اوباما کو اس وقت پریشانی ہو گئی کہ جب ان کے بارے میں شک کیا جانے لگا کہ یہ امریکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو باپ تھے حسین نامی وہ انڈونیشیا سے ان کا تعلق تھا، مسلمان تھے وہ. ان کی ماں جو ہے وہ کرسچن تھی، امریکن تھی. تو ان کے باپ نے جو ہے وہ امریکہ آ کے شادی کی تھی اور پھر یہ اوباما پیدا ہوئے تھے، لیکن امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے. لیکن کسی نے شوشہ چھوڑ دیا سیاسی طور پہ کہ یہ انڈونیشین ہے، یہ امریکن نہیں ہے. اچھا امریکہ کا اصول ہے اگر آپ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو آپ امریکہ ہیں، چاہے آپ ایک دن کے لیے آپ کی امی وہاں جائیں اور ڈلیوری ہو، وہاں پیدا ہوں اور پھر آپ جو ہے عمر بھر پاکستان میں رہیں. اگر آپ برتھ سرٹیفکیٹ شو کر دیں، اور اکثر لوگ کرتے ہیں یہ، اپنے آنے والے بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو وہیں پیدا کرتے ہیں، کسی طرح ہمیں ہمارے بچوں کو نیشنلٹی مل جائے. تو جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، وہاں پیدا ہو گئے تو دیٹس اٹ. اب اس کے بعد آپ وہاں چاہے رہیں یا نہ رہیں. یہ مڈل ایسٹ میں عجیب و غریب ماحول ہے کہ 25 سال پہلے تو نیشنلٹی دیتے ہی نہیں تھے، اب کہہ دیا گیا ہے کہ 25 سال کم از کم رہنا ضروری ہے اور عربی آنا ضروری ہے. اور اتنے مشکل انہوں نے رولز ریگولیشن کر دیے ہیں کہ شاید وہاں پیدا ہونے والے بھی بڑی مشکل سے اس کو حاصل کریں. تو بیچارے باراک اوباما کو وہ برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑا اس ہاسپٹل کا کہ جہاں یہ بیچارے پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس سرٹیفکیٹ کو باقاعدہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ، اخباروں میں، رسالوں میں پرنٹ کروایا اور لوگوں کو بتلایا کہ بھائی میں امریکن ہوں. تو ان کی صدارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی کچھ عرصے پہلے. تو آپ نے دیکھا جو بیچارہ غیر ملکی ہو یا اس کے ماں باپ ہی غیر ملکی ہوں تو اس کو کس طرح جسے کہتے ہیں کہ دب کے رہنا پڑتا ہے. اسلام میں بڑی عجیب و غریب مثال ملتی ہے. مہاجرین مکہ جو مدینے گئے تھے اور انصار نے ان کو اپنی آدھی جائیداد دے دی تھی، اپنا آدھا کاروبار، اپنی آدھا گھر دے دیا تھا. اس کے باوجود بھی مہاجرین مکہ جو تھے وہ سپیریئر تھے مدینے والوں سے، اور عمر بھر رہے. کہ جو مہاجرین ہیں کہ انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اسلام پہلے لائیں اور انہوں نے زیادہ اذیتیں اٹھائی ہیں. ہمارے ایک الٹا حساب ہے، جو بیچارہ باہر سے آتا ہے وہ جو ہے تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ مصیبتوں کا، تحقیر کا، اور جسے کہتے ہیں اسکیپ گوڈ، قربانی کا بکرا اسی کو بنایا جاتا ہے. کبھی انگلینڈ میں جو ہے وہ پاکستانیوں پر افتاد ٹوٹ پڑتی ہے، کبھی امریکہ میں، کبھی مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ جو ہے وہ بیچارے یہ جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں جب جاتے ہیں تو نزلہ انہیں پر گرایا جاتا ہے. ابھی انگلینڈ میں جتنا بڑا ہنگامہ ہوا تو مرے کون لوگ؟ وہ پاکستانی. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بیچارے باہر کے لوگ ہیں وہ نشانہ بن جاتے ہیں، اور جو با اختیار ہوتے ہیں، مقامی ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. امراض کیا پیدا ہوتے ہیں اگر آپ بزدلی کا شکار ہو گئے؟ جبن کا تو آپ بزدلی کا شکار ہوں گے جو خود اسلام کے ہاں معیوب ہے. عمر بھر غلامی. آپ دیکھ لیں پاکستان کو اور ایران کو کیا فرق ہے، دونوں کا دشمن ہے امریکہ، لیکن پاکستان کس طرح دب کر اپنی شرائط منواتا ہے، بلکہ خود امریکہ اسے شرائط منواتا ہے. اور ایران کو دیکھ لیں کہ جس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آئے دن اس کو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ باوقار زندگی گزار رہا ہے. تو یہ وہ جبن ہے جو بحیثیت قوم ہم نے اپنایا ہوا ہے.
اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان جہاد سے بھاگ جاتا ہے، جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے، سچی گواہی کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، فقط 500 کے نوٹ کے بدلے۔ تو جو 500 کا نوٹ رشوت کے طور پہ دیا جاتا ہے، اس میں قائد اعظم اس طرح گھور رہے ہوتے ہیں اس شخص کو جو رشوت دے رہا ہوتا ہے کہ کیا میں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا۔ اب آئیے تیسرے مرحلے کی طرف، یعنی وہم کی بیماریاں۔ وہم کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا کہ انسان جب حق سے ہٹ جائے اور جو حقیقت ہو اس کے برعکس سوچے، یعنی آپ جو ہیں وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، وہم آ گیا نہیں بھی کمزور پڑ جاؤ گے، تو یہ جو وہم بعض اوقات بالکل صحیح ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کوئی بیماری کا شکار ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک وہم پیدا ہوتا ہے، تو یہ جائز وہم ہے۔ آپ سوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ بھئی گھر کا دروازہ میں نے بند کیا کہ نہیں، یہ جائز وہم ہے۔ لیکن بار بار اٹھنا، بار بار چیک کرنا، بار بار اپنے ہاتھ دھونا، یہ ہم کہلائیں گے کہ آپ نے اپنے وہم کو اپنے دل میں زیادہ ہی جگہ دے دی، یعنی ظلم کیا آپ نے۔ اور بالکل بے پرواہ ہو جائیں، بالکل دل میں آنے والے وہم کا کوئی خیال نہ کرے، تو ہم کہیں گے آپ تمکین کا شکار ہیں، لاپرواہ ہیں، کیئر لیس ہیں۔ اب وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے امراض ہیں کہ جو ظلم کا شکار ہوتے ہیں، جن میں وہم زیادہ ہوتا ہے؟ اسلام ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں خداوند متعال فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اور سورہ ناس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آخری آیت ہے قرآن کی بھی، سورہ ناس کی بھی، یوسوس فی صدور الناس، سیکنڈ لاسٹ آیت، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی قرآن ختم کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انسان سے دعا مانگنے کا کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہم نہ ڈالے، کیونکہ انسان کے پاس قرآن ہوتا ہے، انسان کے پاس اہل بیت کی تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ کہیں تم نقصان کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کے ساتھ فرعون کے ظلم سے فرار ہوئے، ہجرت کی اور دریائے نیل کے پاس پہنچے، تو موسیٰ کے حواری کیا کہہ رہے تھے ان سے؟ موسیٰ تم نے مروا دیا، یعنی آگے تو سمندر ہے، آگے تو دریا ہے، آگے تو پانی ہے، ہم تو مر جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا حالانکہ اس کے حواری تھے، ان کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے اصحاب تھے، لیکن تھوڑا سا نقصان دے کے، تھوڑی دیر کے لیے نقصان دے کے کتنے پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ان کو 10 دن زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اس 10 دن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وہ بچڑے کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ تو بس یہ وسوسہ جب زیادہ ہو جائے تو انسان کو منحرف کر دیتا ہے۔ کون سے افراد ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں؟ عورتیں، بچے، جوہلا حادثے کا شکار۔ عورتوں سے مراد وہ عورتیں جو علم کی کمی کا شکار ہیں، جو اپنے مرد کے مسائل، دنیا کے مسائل نہیں سمجھتی یا سمجھنا نہیں چاہتی، وہ افراد جو علم نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی کو کوئی بیماری ہو جائے چھوٹی سی تو کیسے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تم کو یہ تو نہیں ہو گیا، تم کو وہ تو نہیں ہو گیا، لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ یہ نزلہ ہے، چند دنوں میں چلا جائے گا، یا یہ موسمی بخار ہے، تھکن کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک بچہ ہے جس کو نیا نیا اسکول جانا شروع کروایا جاتا ہے تو وہ کتنا بھاگتا ہے، کتنا تنگ ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا روتا ہے کہ نہیں مجھے اسکول نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ وہ شاید ڈرتا ہے کہ اس کی استانی، اس کی ٹیچر اس کو مارے گی تو نہیں۔ تو یہ وسوسے انسان کے دل میں مسلسل، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر الہی کرتے رہیں، کیونکہ جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ انسان شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو فرصت میں پا کر شیطان آپ پر حملہ کرے وسوسوں کی صورت میں، آپ ذکر الہی شروع کر دیں۔ جو لوگ بہت زیادہ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شکیات نماز کے کتنے بیچارے مبتلا افراد ہوتے ہیں جو شکیات نماز میں مبتلا ہوتے ہیں، نجس پاک کے چکر میں مبتلا ہوتے ہیں، بار بار جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، بار بار وضو کر رہے ہوتے ہیں، بار بار نمازوں کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ شکی مزاج شوہروں کی کمی نہیں ہے،
کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. تو ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو فون پر بیچارہ پلمبر آیا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، وہ فون پہ بتا رہی ہیں پلمبر آیا، یہ کام کر رہا ہے، اتنے پیسے مانگ رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے فون کرتے کرتے گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے آپ کو پلمبر سے، بھائی کتنے پیسے ہو گئے. تو وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تم کس سے بات کر رہی ہو، بھائی آپ کو بتلایا کہ پلمبر آیا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کر لینا، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر سوء ظن رکھنا، جسے کہتے ہیں نا، اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے سوء ظن رکھیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ عبادات کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ میں دوسروں کے لیے تو نہیں کر رہا. ہمارا الٹا حساب ہے، ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے عبادت کی ہے، یا اس نے کوئی نیک کام کیا ہے، ڈونیشن دی ہے، تو یہ ہمیں بتانے کے لیے، جتانے کے لیے. اور پھر یہی وسوسہ جو ہے حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ کسی کے پاس جسے کہتے ہیں کچھ آ گیا، تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں سے آیا، تو آپ نے کہا بھائی ہم نے پلاٹ خریدا تھا، اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کو بیچا. تو اب آپ کو یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے مجھے کیوں نہیں بتلایا، بھائی آپ کبھی انٹرسٹڈ ہی نہیں رہے. اس کے بعد وہی وسوسہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون، یہ شخص، یہ شخصیت ہمیں چاہتی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا اور ہمیں نہیں پوچھا، بھائی آپ نے کبھی انٹرسٹ ہی نہیں ظاہر کیا. آپ کپڑا لے کر آ گئی، ہمیں نہیں بتلایا. آپ اتنا سستا بکرا لے کے آ گئے، آپ نے ہمیں نہیں بتلایا، فون نہیں کیا، آپ کہاں سے لائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آدمی وسوسے کی صورت میں اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور مستقل جگہ دینے کی صورت میں وہ بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا حسد میں، کینہ میں، فوبیاز، بہت سارے خوف جو ہوتے ہیں، اور PTSS پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم ایک سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہے کہ جب آدمی کسی حادثے کا شکار ہو تو وہ اس حادثے کی بازگشت، ریپرکشن عمر بھر اس کے ساتھ رہتی ہے. ایک بچہ ہے، اس کو کوئی کتا کاٹ لے بچپن میں، تو وہ عمر بھر اس کتے سے تو نہیں، عمر بھر کتے سے ہی خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں کتا مجھے کوئی کاٹ نہ لے. اسی طرح انسان جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں نقصان اٹھا لے، اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. تو یہ وہ فوبیاز ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو نفس اور نفسیاتی طور پہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ وسوسے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ سورہ ناس پڑھیں، اس کا علاج یہی ہے ذکر الہی کریں، اس کا علاج یہی ہے کہ آپ دوسروں سے حسن ظن رکھیں اور اپنے لیے سوء ظن. آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو کہہ دیں پانی لاؤ، اس کو دیر ہو گئی، ہاں یہ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا ہوگا. آپ نے بازار سے کہا کہ بھئی یہ لے کر آ جاؤ، ہاں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوگا. آپ نے کسی کو کہا کہ یہ مجھے چیز چاہیے، اتنے کی ملے گی، وہ ذرا دام میں زیادہ لے کر آ گئی وہ خاتون آپ کی رشتہ دار، آپ نے سوچ لیا انہوں نے رکشے کے پیسے کاٹ لیے. تو اب یہ وسوسے جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. KFC میں ڈیل کھا لی ہوگی اور کہہ رہی ہیں کہ یہ 150 روپے بڑھ گیا ہے یہ کپڑا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سوء ظن ہے، یہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ کینے میں. کہتے ہیں کہ ایک استاد کے طالب علم جو عرفانیات کے طالب علم تھے، اپنے استاد کے پاس گئے، کہنے لگے میں بڑے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے اندر، میرے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اچھا دیکھیے ماشاءاللہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو پتہ چل جاتا تھا کہ میری ترقی نہیں ہو رہی. ایک دیکھیں نا، ایک کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے، اس کو بونس ملتا ہے سالانہ، ہر 2 سال بعد اس کی تنخواہ بڑھتی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا آپ کو. آپ کسی سے ملیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے کی طرح مجھ سے اچھی طرح ملی یا پہلے کی بنسبت کم طریقے سے، کم محبت سے ملی. تو ان صاحب کو پتہ چل گیا، اس اسٹوڈنٹ کو، اس طالب علم کو، کہ میری ترقی نہیں ہو رہی تزکیہ نفس کے حوالے سے. اپنے استاد کو بتلایا. اس استاد نے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی کینہ ہے تمہارے دل میں اس کے لیے؟ انہوں نے بہت غور کیا، کہنے لگے نہیں میرے دل میں تو کوئی کینہ نہیں ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے. کہنے سوچو. تو بہت کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا تو جھگڑا نہیں ہے، ہاں میرے خاندان والوں کا ایک اور خاندان سے جھگڑا ہے، اور اس خاندان کے کچھ لڑکے میرے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں. تو استاد نے کہا کہ بس تم آج سے ان لڑکوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو جب وہ جایا کرے مدرسے سے نکل کر. اب آپ دیکھیں کتنی اہانت ہے، کتنی تحقیر ہے. آپ مدرسے سے کلاس سے جب نکلتی ہیں، آپ کی سینڈل کے اوپر کسی نے سینڈل رکھ دی ہو، کیسا آپ لات مار کے اس کو ہٹاتی ہیں؟ بدتمیز، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے
کہ اتنی اچھی سینڈل میں نے 1 ہفتے پہلے خریدی تھی، مدرسے آتے ہیں لوگوں کو، ان صاحب نے ان لڑکوں کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد آگے اپنے استاد کو بتایا کہ آپ نے جو کیا کہا تھا وہ میں نے کیا، اور ماشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا تھا؟ دیکھیں اس طالب علم کے دل میں کینہ نہیں تھا، لیکن امکان تھا. امکان تو تھا نا، احتیاط کہتے ہیں اس کو. جیسے ڈینگی فیور پھیلا ہوا ہے کراچی میں، آپ کے گھر میں تو نہیں پھیلا ہوا، آپ پھر بھی نیٹ لگاتے ہیں، آپ پانی نہیں کھڑا ہونے دیتے، آپ ماسپل لگا کے، لکوڈ لگا کے اور کوئل جلا کے جو بھی تدبیریں وہ کر کے سوتے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے ہو جائے. تو بس یہی وہ احتیاطیں ہیں جو اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے اور آج کل کے لوگ نہیں کیا کرتے. ایک جگہ ہم اسی طرح تزکیہ نفس کا درد دے رہے تھے، باطنی آنکھ پہ بات چلی، تو ایٹ دا اینڈ آف دا درس کسی نے کہا کہ سر یہ بہت مشکل ہے. اسی لیے مشکل ہے کہ ہم احتیاطوں پر عمل نہیں کرتے. جب ہمارے سر پر، اسے کہتے ہیں جب کراچی میں کوئی پل ٹوٹ جائے تب خیال آتا ہے کہ ہاں بھائی اس پل میں مٹیریل غلط استعمال ہوا تھا. تو جب ہم کسی گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے ارے ہمارا نفس بیماری کا، برائی کا شکار ہے. اب تو بہرحال وہ بات تو نہیں رہے گی. گناہ کر لیا اس کے بعد توبہ کی، بہرحال وہ بات تو نہیں ہے. جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو عمر بھر، یا وہ گناہ ہی سے نہ گزرا ہو، بہرحال اس کی تو بات الگ ہوگی. آپ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ علماء ایسے گزرے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ نماز میں خشوع و خضوع ایسے 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 ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میری تو ساری نمازیں غارت ہو گئی. انہوں نے عمر بھر کی نمازیں پڑھی اپنی دوبارہ کہ نہیں ایسی نمازیں پڑھتے. آیت اللہ خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے 5 سال کی نمازیں یہ کہہ کے انہوں نے وصیت کی تھی، گئے تھے اس دنیا سے، میری زندگی کی 5 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا سیاستداں، اتنا بڑا رہنما، اتنا بڑا عارف وہ یہ کہہ کے جا رہا ہے. اور شیخ مرزا انصاری کے بارے میں تو کہا تھا انہوں نے اپنی عمر کی تمام نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کو کہا تھا، وصیت کر کے گئے تھے. اب بتائیں ان لوگوں سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی ہماری طرح جو قبول نہ ہوتی ہوں؟ لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا دیکھیں ان کا کتنا ہے. تو اس شخص کے دل میں، اس طالب علم کے دل میں کینہ نہیں تھا، امکان تھا. بس اس امکان کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے نفس کو ترقی دی. اب ایک تمکین جسے کہتے ہیں، ظلم کی الٹ، وہم کی الٹ، جب وہم بالکل کم ہو جائے اس کو ہم تمکین کہتے ہیں. یعنی آدمی بالکل لاپرواہ ہو جائے اور بالکل بھی خیال نہ کرے کسی خوف کا. اسی طرح عاد و ثمود اور دیگر اقوام ایسی گزری امتیں جو بالکل اللہ کے حساب سے بے فکر تھیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ خدا متعال نے وہ زمین پلٹ دی تھی. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیتا وہم نائمون، کہ کب ہم نے پلٹ دی زمین کو، کب ہم نے عذاب بھیجا کہ جب وہ سو رہے تھے. اس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کے حوالے سے چھوٹ دیتا ہو. خود مولا علی کا قول ہے کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب تم گناہوں میں ملوث ہو اور اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھتی رہیں اور اس میں کمی نہ آئے. تو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بے خوفی ہے کہ جو انسان کو بہت بڑی غفلت، بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے. کون سے افراد ہیں جوانی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، اختیار حکمرانی کے نشے میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنی آپ کے اسی روڈ پر عائشہ منزل ہے، شارع فیصل ہے، کلفٹن ہے، بہت سارے نوجوان ہیں جو اسکوٹر کو لہراتے ہوئے زگ زیگ بناتے ہوئے چلتے ہیں. اس پہ کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی کرتب بازیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے کہ بالکل لاپرواہ ہو جانا کسی خوف سے. دروازہ کھلا رکھ کے سو رہے ہیں آپ کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مالک ہے. ایک صحابی نے رسول سے کہا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا کھول کے؟ رسول نے کہا اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کرو. تو تمام احتیاطی تدابیر لینے کے بعد آپ کو زندگی گزارنی ہے، بالکل بے پرواہ نہیں ہو جانا ہے. کسی نے کہا نا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اگر اپنے اللہ کو آزمانا چاہتے ہو تو پہاڑی سے چھلانگ لگا دو، اگر تمہارا اللہ ہوا تو تمہیں بچا لے گا. کتنا آسان سا فارمولہ تھا اس شخص کو اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا.
نبی تھے، ان کو اللہ نہ بچاتا تو کس کو بچاتا؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں، میں اپنے خدا کو نہیں آزما سکتا، مجھے نہیں آزمانا چاہیے۔ یعنی ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ آزما، ہم تجھے آزمائیں گے، اللہ ہمیں یہ دے دے، دیکھا اللہ نے یہ نہیں دیا۔ یعنی نعوذ باللہ، کیا آپ اللہ کو آزمانا چاہتے ہیں؟ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، دیکھو میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اچھے دن گزاروں۔ نعوذ باللہ، آپ پاس اور فیل کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ آزمائے گا آپ کو۔ تو وہ لوگ جو ان امراض کے شکار ہوتے ہیں، غیر ذمہ داری، اوور کانفیڈنس، لاپرواہی اور آخر میں نا امیدی، دنیا والوں سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں اور خدا سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ غیر متعلق اس بات سے کہ خدا دیکھ رہا ہے، غیر متعلق اس بات سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، غیر متعلق اس بات سے کہ میرے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک دم سے ٹی وی پہ کوئی ایسا معیوب سا غیر اخلاقی ایڈ آ گیا، کوئی ایسا پروگرام آ گیا، آپ جو ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں ان کو اور وہ بڑے ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تمکین ہے کہ آپ کو اب آپ کے بچے، آپ کی بچیاں گھر سے باہر جا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ آپ بالکل بے پرواہ ہو جائیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، بچے خود ہی دیکھ لیں گے، برا بھلا کیا ہے۔ ایک اسکول میں ہم داخل ہوئے، وہاں پر میوزک پر قرآن کی آیات پڑھائی جا رہی تھی، قرأت کروائی جا رہی تھی میوزک پر۔ بڑے ہم سٹپٹا گئے، پرنسپل کے پاس گئے، ان کی جو ہیڈ تھے ان کے پاس گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہی ہیں ڈونٹ گو سو ڈیپ، اسلام میں اتنا گہرا مت جائیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو زبردستی نہ روکے، بچہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا۔ کیا مطلب؟ آپ بچے کو انٹرنیٹ دے دیں رات بھر کہ دیکھو بیٹا اس میں جو کچھ آ رہا ہے وہ دیکھو، اور پھر ڈیسائیڈ کرو تمہیں کیا دیکھنا ہے۔ یا اسے کہتے ہیں کہ ایک ٹھیلے پر ایک شخص آم خریدنے گیا، تو آم والے سے کہا پہلے میں دیکھوں گا آم کیسے ہیں۔ اچھا دیکھ لو، ایک آم کھایا، دو آم کھایا، تیسرا آم کھانے لگا، کہنے لگا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں جب تک پورے آم کھا کے چیک نہ کر لوں کہ میٹھے ہیں کہ نہیں پھر خریدوں گا کیسے؟ تو آپ کا بچہ تو یہی کرے گا کہ امی میں یہ بھی چیک کر لوں، میں یہ چینل بھی دیکھ لوں، یہ ویب سائٹ بھی دیکھ لوں، اس دوست کو بھی اپنا لوں، یہ کر کے بھی دیکھ لوں۔ کبھی آپ نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ یہ آگ جل رہی ہے ذرا آگ میں ہاتھ ڈال کے دیکھو، جلاتی ہے تو مت ڈالنا، نہ جلائے تو ڈال دینا؟ یہ کبھی نہیں کرتے ہم۔ یا بچے کو آپ کہیں گے بیٹا تمہارے اوپر ہے تم اسکول جاؤ کہ نہیں جاؤ، مدرسہ کہتے بچہ، تو آپ فون کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ بچہ آنا نہیں چاہتا۔ ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے اپنے بچے پہ، پریشر نہیں ڈالنا چاہتے۔ اسکول میں ٹیسٹ کی ڈیٹ آ جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگم دوڑ کرتے ہیں، ٹیوٹر کو بلاتے ہیں، خود پڑھاتے ہیں، شادی بیاہ میں کینسل کر دیتے ہیں اپنا جانا۔ کیوں؟ آپ کی ترجیحات الگ ہیں۔ اسلام کے حوالے سے آپ تمکین کا شکار ہیں اور دنیا کے حوالے سے آپ ظلم کا شکار ہیں۔ ہر چیز میں اتنی احتیاط، ہر چیز میں احتیاط ہے۔ آپ شاپنگ کے حوالے سے خواتین اپنے اوپر نگاہ ڈال لیں، میں آپ کو شاپنگ کرنے جانا ہے، فلاں دکان، فلاں ڈریس، ایک دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کافی نہیں۔ آپ پہلے دن گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا مل رہا ہے، دوسرے دن گئے کہ ہاں خرید لیا جو ہم نے پسند کیا، تیسرے دن کیا ہوا اس کو بدلوانا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، میچ نہیں کر رہا، یا میری بہن کو میری بیٹی کو پسند نہیں آیا۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو ایک وقت کے لیے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تین گنا وقت ضائع کرنا، یہ کیا ہے؟ تمکین ہے، لاپرواہی ہے اپنے کام سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دین کے لیے لاپرواہی ہے۔ ارے نماز کے وقت ارے پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ آپ کو کیا معلوم اگلی سانس آپ کے لیے خدا نے لکھی ہے یا نہیں لکھ لی ہے؟ کھانے کے لیے اگر آپ کو وجہ بھائی بعد میں کھا لینا، ارے کیسے کھا لینا، بھوک میں چوہے دوڑ رہے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ امراض ہیں جو اس کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آئیے چوتھے مرحلے عقل کی بیماریوں کی طرف، اس کی زیادتی اور کمی ہمیں کن راہوں پہ لے جاتی ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے عقل اگر زیادہ ہو جائے تو انسان جربزا کا شکار ہو جاتا ہے، اور عقل اگر کم ہو جائے یعنی اس کا کم استعمال کرے تو بلاہت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا عقل زیادہ اور کم نہیں ہوتی ہے، بیسیکلی اس کا استعمال کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے۔
عقل جب زیادہ ہو جائے تو وہ جربزہ کہلاتی ہے. جس طرح شیطان کی عقل زیادہ تو نہیں ہوئی، اس نے اپنی عقل کا غلط ایکسیسو استعمال کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے. الا ابلیس، مگر شیطان. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 34. اب آپ نے دیکھا کہ اس نے خدا کا انکار نہیں کیا، آخرت کا انکار نہیں کیا، ملائکہ کا انکار نہیں کیا، انبیاء کا انکار نہیں کیا، آدم کا انکار نہیں کیا تھا، صرف اس بات کا انکار کیا تھا آدم مجھ سے افضل نہیں ہے. انکار نہیں کیا تھا، آدم کی برتری کا، سپیریورٹی کا انکار کیا تھا، تو وہ شیطان بن گیا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کچھ لوگوں نے اللہ کے وسیع کی بڑائی کا انکار کیا، ان کی برتری کو نہیں مانا. ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور واپس آئے تو سامری نے موسیٰ کی برتری کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو وہ سامری جو کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، تاریخ میں سامری جادوگر کہلایا. بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا، لیکن کیا برتری کا، حسد کا شکار تھا موسیٰ سے، کہ لوگ موسیٰ کو کیوں مانتے، مجھ کو کیوں نہیں جانتے. کون سے افراد اس کا شکار ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جربزہ کا شکار وہ ہوں گے جو انٹلیکچوئلز ہوں گے. اور اتنا خطرناک گروہ ہے، یقین کیجئے. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. علماء، اساتذہ، خود ساختہ عالم، علامہ، دانشور، مفکرین. لیکن کون لوگ؟ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان اگر علم تو حاصل کرے لیکن اپنا تزکیہ نفس نہ کرے، علم تو حاصل کرے لیکن اپنے اندر خلوص نیت نہ پیدا کرے، علم تو حاصل کرے لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر علم نہ حاصل کرے، علم تو حاصل کرے لیکن اپنی بڑائی کے لیے حاصل کرے، تو پھر شیطان اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ کتنے بڑے بڑے دانشور آتے ہیں جن کو علامہ، جسے کہتے ہیں کہ مفکر، دانشور کا لقب دیا جاتا ہے، بڑے بڑے پروگرام کروائے جاتے ہیں. میموری اتنی ہے کہ ان کو فقط قرآن نہیں بلکہ گیتا اور عیسائیوں کی بائبل بھی یاد ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کی معرفت نہیں ہوتی. تو بس ایسے انسانوں کو شیطان ہائی جیک کر لیتا ہے ان کے علم کے سمیت، اور جو بیچارے ان کے مقلدین ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. سلمان رشدی، دیپا مہتا، یہ دو نام ہیں. ایک نے اپنے آپ کو اسلام سے، اسلام کے لانے والے نبی سے نعوذ باللہ برتر جانا. دیپا مہتا نے ہندوازم کا مذاق اڑایا، سلمان رشدی نے نعوذ باللہ گستاخی رسول کی. دونوں افراد اپنے ملک سے دربدر ہوئے، جلا وطن ہوئے، اور ان کو دوبارہ اپنا گھر نصیب نہیں ہوا اور کافر ٹھہرے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، پھر اس سے کم لیول کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نبی کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن نبی کے بعد آنے والا جو اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا اس کا انکار کرتے ہیں. غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ چند احادیث ہیں جو امام زمانہ پہ دلالت دیتی ہیں. قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور میری رائے کے مطابق ایسی کوئی شخصیت اسلام میں مذکور نہیں ہے. تو خود ان کے ہی مسلک کے آدمی نے غامدی مذہب کیا ہے، ان کا مذہب آشکار کیا. عورتوں کے لیے پردہ واجب نہیں ہے، موسیقی جائز اور حلال ہے. اس قسم کے علماء کو جب جگہ دیں گے آپ ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، ویب سائٹ پہ، محفلوں میں، تو ہمارے مذہب کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں اگر انسان مجتہد نہیں ہے تو بڑے باادب انداز سے کہتا ہے. آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں، خوئی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، خمینی صاحب اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں اپنی توضیح میں. اس طرح ادب سے اگر آپ مجتہد بن جائیں تو بھی آپ کو احترام کرنا ہے، اگر آپ تقلید نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، لیکن علماء کا احترام. لیکن یہ وہ خود ساختہ علماء، دانشور، مفکرین ہیں جو اپنے تزکیہ نفس کو علم کے ساتھ نہیں بڑھاتے. اور پھر کیا مرض ہوتا ہے؟ جہالت، تکبر، حتیٰ کہ آخر میں ایسے لوگوں کو اپنے ہی مذہب، اپنے ہی نظریے میں شک ہونے لگتا.
اس کے بعد وہ شرک اور آخر میں کفر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلاہت یعنی اپنی عقل کو قطعی طور پہ استعمال نہ کرنا، اور ایسے لوگ بہت ہیں ہمارے معاشرے میں جو بالکل سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو خود پسندی کا چشمہ لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مصروفیت کا آئی فون خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ موسیقی کا ہیڈ فون۔ تو یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ خود پسندی، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور نہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ سنے، نہ وہ چاہتا ہے کہ ایسی باتیں اس کے سامنے کی جائیں۔ تو جب انسان بالکل اپنی عقل کو استعمال نہ کرے بلکہ یہ کہہ دے میں نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ سنا ہے، میرے گھر والے تو یہ کر رہے ہیں، یا میرے رشتہ دار، میرے آس پاس کے ماحول کے لوگ تو یہ رویہ، یہ نظریہ رکھتے ہیں، یا کسی کو بتایا جائے کہ بھائی حج میں یہ باریکیاں، یہ فقہی مسائل ہیں، ارے بھائی چھوڑو، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اتنے مسائل میں پڑ گئے تو قرت بھی ٹھیک کرنی پڑے گی، خمس بھی نکالنا پڑے گا، اور دیگر عبادات بھی ہمیں صحیح طور پہ انجام دینی پڑے گی۔ تب پتہ چلتا ہے کہ وضو میں کہاں غلطی تھی، قرت میں کہاں غلطیاں کیا کرتے تھے، عبادات میں کہاں سقم تھا۔ تو جب تک انسان کو اپنے اندر موجود خامیوں کا علم نہ ہو، وہ کیسے علاج کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ارے بھائی اپنا آپ بلڈ شوگر چیک کروا لیں، اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیں، کہیں آپ کو ہے تو نہیں، آپ ہمیشہ سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، اور وہ ڈالتے رہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ جاتے ہیں بلڈ پریشر تو پتہ چلا کہ 200/120، یا شوگر جو ہے وہ 300، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے، وہ غفلت ہے، یہ وہ جسے کہتے ہیں بلاہت ہے کہ جس کو اپنے اوپر آپ نے طاری کر لیا ہے، حقیقت سے منہ موڑنا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے، یا مجھے نہیں معلوم کرنا، یا میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ کون افراد ہیں؟ وہ افراد اس میں شامل ہیں جن کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے دینداری کی باتیں کی، علم حاصل کیا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، وہ شہرت، وہ عزت نہیں رہے گی جو ہمارے اندر ہے۔ جو اپنے کیریئر میں کامیاب ہیں، پروفیشنز میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عالم دین ہے جس نے کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، میں اس کے سامنے اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں، میں اس کا درس کیوں سنوں، میں اس کی باتوں پر، اس کے مسائل پر عمل کیوں کروں۔ تو وہ ایک الگ علم ہے۔ یہ ٹی وی پہ ایک ٹاک شو آ رہا تھا، بڑی حیرت ہوئی، ایک صحافی جو ہے بڑے اس سے کہہ رہے تھے کہ مولویوں نے کبھی کوئی سوئی ایجاد کی؟ مجھے بتائیے کیا کبھی کسی انجینئر نے انجیکشن لگایا؟ نہیں لگایا۔ انجینئر کا کام ہے بلڈنگ بنانا، ڈاکٹر کا کام ہے انجیکشن لگانا، عالم کا کام ہے مسائل بتانا، آپ کا کام ہے آرٹیکلز، ایڈیٹوریلز لکھنا۔ تو جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ تو آپ عالم دین سے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے کہیں کہ سوئی بنانا، آپ ان سے مسائل پوچھیے، آپ ان سے اخلاقیات کے سوالات پوچھیے، آپ ان سے تاریخی واقعات پوچھیے، یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کا تزکیہ نفس کریں گے۔ اسی طرح ایک صاحب نے ہیرالڈ کیمپنگ، اتفاق سے 20 مئی کو ہمیں درس دینا تھا یہاں پر، اور وہ درس ہوا بھی تھا، یہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا اس زمانے میں۔ 21 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ 21 مئی، اسی 2011 کی بات کر رہا ہوں میں، 4 مہینے پہلے کی بات، اور پورے امریکہ میں، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی، اور پھر وہی ہوا کہ جھوٹے کا منہ کالا اور قیامت نہیں آئی۔ تو اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی شہرت، چھوٹی شہرت، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو علامہ ظاہر کرتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں ہے انسان کو انسان سے بکری بنا دیتا ہے۔ کون لوگ کرتے ہیں؟ مطلب اس سے امراض کیا پیدا ہوتے ہیں؟ آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، علم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، علماء سے سوء ظن رکھنا شروع کر دیتا ہے، دین سے خوف آنے لگتا ہے، بدعتوں کا، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جادو ٹونے کی طرف۔ مغرب کا معاشرہ اتنا ترقی کر گیا، لیکن اس کے باوجود ہیری پوٹر کی جو مووی ہے 10 سال سے، 11 سال سے ٹاپ رینکنگ میں ہے۔ اس میں آنے والے بچے جوان ہو گئے، ملینر بلینر بن گئے، لیکن انسان جو ہے ابھی تک جادو ٹونے اور اس قسم کے ماہر العقول واقعات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ علم کی کمی ہے۔ تمام تر علم حاصل کرنے کے باوجود انسان نے اصل علم، دینی علم سے اپنے آپ کو منہ موڑا ہوا ہے۔
اسی وجہ سے وہ جادوئی باتوں پہ، محی العقول واقعات پر یقین کرنا چاہتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا جسے کہتے ہیں کہ چارٹ، اور یہ ہے سمری اس درس کی کہ شہوت کی زیادتی شرہ، کمی خمود کہلاتی ہے، غضب کی زیادتی تہور، کمی جبن کہلاتی ہے، وہم کی زیادتی ظلم، کمی تمکین کہلاتی ہے، عقل کی زیادتی جربزر، کمی بلاہت کہلاتی ہے۔ آپ نے جو پچھلا چارٹ بنایا تھا اس میں ایک کالم کا ہے، اور اضافہ کر دیں، شہوت کی نہ زیادتی ہونی چاہیے نہ کمی، بلکہ اعتدال، اور اس کا اعتدال عفت کہلاتا ہے۔ غضب کا اعتدال شجاعت، وہم کا اعتدال عدالت، اور عقل کا اعتدال حکمت کہلاتا ہے۔ تو خوش قسمت کون ہے؟ جو غضب کو شجاعت میں تبدیل کر دے، عقل کو حکمت میں تبدیل کر دے، غضب کو آپ کی شہوت کو عفت میں تبدیل کر دے، اور اپنے وہم کو عدالت میں۔ ایس فار شجاعت، ایچ فار حکمت، آئی فار عفت، اور اے فار عدالت۔ اتفاق سے تو ہم بھی اس قسم کی کرامات اور معجزات پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ایک دم سے شیعہ بن گیا، حقیقی شیعہ بن کے دکھائیں۔ ان چیزوں کو اپلائی کریں۔ یہ چند پوائنٹس جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے کہ انسان کے اندر ان چاروں قوتوں کی جنگ جاری رہتی ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ ان تینوں قوتوں پر کنٹرول کرے۔ کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے۔ عقل اگر ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگی تو آپ ان پر قابو پا لیں گے۔ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کی بیماری کا تعلق کس قوت سے ہے، زیادتی سے ہے یا کمی سے ہے، اور اگر زیادتی ہے تو اس میں کمی کریں، کمی ہے تو زیادتی کریں۔ پہلے شہوت کی بیماری عموماً عام ہوتی ہے، پہلے اس پہ قابو پائیں، پھر غضب کی بیماریاں، اور پھر وہم کی بیماریاں۔ عقل کی بیماریاں سب سے آخر میں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان پہلے 7 سال شہوت کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا اس کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اس کے بعد 7 سے 14 سال غضب کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا اس کو غلاموں کی طرح رکھو۔ اور اس کے بعد 14 سے 21 سال عقل اس کی پروان چڑھتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو وزیر بنا کے رکھو۔ یہ تمام گزارشات تھیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، نفس کی بیماریوں کے حوالے سے۔ اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو کر سکتا ہے۔ قبل السوالات بھرپور صلوات۔